بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک تلاطم برپا ہے۔ عام طور پر رمضان کے جو دن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ٹیمپریچرز اور پولیٹکس بڑی ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دس از اے ویری ایکسیپشنل ون۔ تو اب میں کیا تمہید باندھوں، آپ سب کو معلوم ہے۔ ذرا آگے کے منظرنامے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر رہنما اور سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب مصدق ملک صاحب بذریعہ سیٹلائٹ کنیکشن ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بدامی صاحب۔ خیریت سے ہیں؟ رمضان مبارک۔ بدامی صاحب آپ کو مبارک ہو نئی جیکٹ کی۔ اچھا آپ نے دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے، یہ احمد لیاقت صاحب کی جھلک ملی ہے جیکٹ کی۔ میں اس پہ کچھ تبصرہ کروں گا، لیکن بریک میں ذرا اپنا تبصرہ فی الحال محفوظ رکھتا ہوں ذرا اس میں، تاکہ میں عامر لیاقت صاحب کے جوابی حملے سے محفوظ رہوں، اس لیے۔ ہاں نہیں اچھی ہے نا اس طرح کی خوبصورت۔ صحیح۔ تو سر یہ بتائیں، ابھی جشن ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، یہ جشن روزانہ منایا جائے، یہ جشن کس چیز کا ہو رہا ہے فواد بھائی؟ جشن منا رہے ہیں ہم؟ نہیں ابھی جو ہے وہ ابھی تک تو پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ پروٹیسٹ ہے بڑا سمپل تھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک آئین اور قانون کی موخری کی گئی، جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی، جس طریقے سے پارٹیز میں یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز کو گھوڑے اور بکریوں کی طرح بیچا گیا، ان کو خریدا گیا، ان کو سندھ ہاؤس میں قید کیا گیا، یہ سارے جو معاملات ہوئے۔ اور پھر اب جو الیکشن میں جو بھی چل رہا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں، الٹیمیٹ آربیٹر ایک ملک میں جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، عوام اپنا فیصلہ دے اور بات جو ہے کیسے۔ اچھا تو یہ احتجاج ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، ابھی یہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ خطاب کرنے لگے؟ پرائم منسٹر صاحب خود تو نہیں آئیں گے، وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر اپنی ویڈیو پہ خطاب کریں گے۔ اچھا وہ براہ راست ویڈیو پہ خطاب کریں گے پرائم منسٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ فواد صاحب یہ آپ چونکہ آپ کا ایک ظاہر لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو میں اگر آپ سے پوچھ سکوں کہ ممکنہ فیصلے کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا آنا چاہیے، وہ تو ظاہر ہے آپ کی استدعا بڑی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آنا چاہیے، اور اپوزیشن کی بھی کلیئر ہے۔ لیگلی اسپیکنگ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، یا یہ بتائیں گے ذرا ایک دو تین کر کے؟ دیکھیں جی، جو سیاست ہے نا وہ کوئی لیگل موشگافیاں اس کو طے نہیں کرتی۔ عوام جو ہے وہ آئین سے اور قانون سے عوام کی طاقت بالا تر ہے، وہ باقی ساری تو اس سے فلو کرتی ہے نا۔ اسی لیے کبھی بھی جو قانونی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، وہ سیاست کی الجھنوں کو، گٹھنوں کو، ان کو طے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ عوام خود طے کرتی ہے، لوگ خود طے کریں ہیں اور لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے نا، کہنے کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اتوار کو سپریم کورٹ تو اس دن لگنی چاہیے تھی جس دن لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایم این ایز کو خرید کے سندھ ہاؤس میں قید کیا گیا۔ سندھ ہاؤس کا اوپر جو پروٹیسٹ ہوا، اس کے اوپر جو نوٹس تھا، اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ وہ جب لوگوں کو خریداریاں کی گئیں اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جو جوکشیو صاحب آئے ہیں، آپ ان کی جو بیچارہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی بیوہ کی ویڈیو دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کیا قانون ہے جو کہ کمزور کے لیے اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو کوئی بچا ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکوں۔ یہ اس دن جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ایک پروسیس چل رہا ہے، پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا ہے، الیکشن کی طرف ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو فواد صاحب یہ جو بقول آپ کے جو غداران وطن ہیں، جو امریکی ایجنٹ ہیں، ان کو کسی انجام تک نہیں پہنچانا، ان کے خلاف کوئی کارروائی شروائی نہیں ہونی چاہیے؟ غداری کیا نا؟ یہ غداری کے اوپر میں تو غداریوں کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتا، نہ ہی میں کسی کو اس طرح سے غدار جو ہے وہ کہتا ہوں۔ میری نظر کے اوپر تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ایک ایشو از بٹ لارجر دین اتنا ہم اس کو اسٹینڈ میں اس کے اوپر بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے امریکہ کے کہنے میں حکومت گرائی تو وطن سے بے وفائی کا ہی الزام لگا رہے ہیں نا، بلکہ خان صاحب تو کہہ بھی رہے ہیں غدار۔ اس طرح سے ایشو نہیں ہے، یہ اٹس اے کمپلیکس ایشو، اور جس طریقے سے ابھی تک باتیں سامنے آئی ہیں، بہت ساری باتیں اور بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اس میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ فواد بھائی اس میں دیکھیں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو یہ پوزیشن ہو کہ بھائی نہیں کوئی غدار ایسے نہیں کہا جا سکتا کسی کو، اور یا پھر یہ کہ اگر کسی کی غداری ثابت ہے تو پھر اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھے چلے الیکشن کراتے ہیں عوام پہ، یہ تو غداری سے بڑا الزام ہو کیا سکتا ہے کسی، یا تو الزام نہ لگائیں یا پھر ثابت کر کے پھر تو بیڑا غرق کر دینا اگلے کا جس نے کیا۔ ثابت کرنے میں جب آپ جائیں گے نا وسیم بدامی صاحب، اے آر وائی پہ بیٹھ کے ثابت نہیں ہونا۔ میں تو اے آر وائی بیٹھ کے ثابت کرنے کا کہاں کہہ رہا ہوں، تو ریلیونٹ پلیٹ فارم پہ ثابت کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ریلیونٹ پلیٹ فارم میں کیس چل رہا ہے، ان کو آگے بڑھنے دے، وہ دیکھتے ہیں کیسے بڑھتے ہیں۔
تو گورنمنٹ اپنے طور پہ اس چیز کو آگے بڑھائے گی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پائیں تکمیل تک پہنچا جائے؟ گورنمنٹ میں ظاہر اب ہم نہیں ہیں، سب یہ مطلب نہیں آپ کی جماعت اپنے طور پہ کوشش کرے گی، پرسو کرے گی؟ دیکھیے یہ کوئی ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے، اٹس گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف پاکستان ایشو. اسٹیٹ آف پاکستان اس کو کیسے آگے بڑھاتی ہے. اور میں نے آج بلاول صاحب کو بھی یہ لکھا تھا، میں نے انہیں کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے فلانا یہ کر دے وہ کر دے، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کسی بڑے سے مشورہ کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا بات کہنی ہے کیا بات نہیں کہنی ہے. اور اتنا ہم چپ ہیں، ہمیں چپ رہنے دیں اور اس کو غنیمت سمجھیں، اور بہتر ہے ہمیں اس کے اوپر زیادہ بات نہ کرنی پڑے. آج بھی 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اپوزیشن نے. ایک تو یہ پورا چونکہ ایک جنگ ہے پوری، وہ 50 تو لوگ ہیں، ہر پارٹی کے بندہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، تو 2-2.5 گھنٹے تو ایوریج لگ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور وہ سارے اس پہ لگے ہوئے تھے. میں نے اس لیے پھر اگنور ہی کیا ہے کہ اس کو اگر ڈیٹیل میں جواب دے اس کی اور کمپلیکیشن ہے، تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، خود ہی عطل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ. جناب چوہدری صاحب ویری انٹرسٹنگ وہ کہہ رہے تھے، اس طرح کسی کو نہیں، ہر کسی کو میں غدار کہنے کے فیور میں نہیں ہوں. اور جب ہم نے ان سے 12 پوچھا کہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ایجنٹ ہے تو پھر سزا دیں گے، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا وہ آپ سب نے سن لیا. پاکستان تحریک انصاف سے چونکہ وہ دھرنے میں تھے ڈی چوک والے، اب وہاں سے آ گئے ہیں واپس. جناب علی محمد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور مصدق بھائی پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہیے گا، یہ پہلے آپ بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو، عدالت سے فیصلہ کب تک آتا لگ رہا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو وہ وزیر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ مصر ہیں اس بات پہ کہ ان کے ساتھ آپ ون آن ون ہی کریں گے. اور نہیں میں آپ کو بتا دوں کیا ہوا ہے، میں بتا دوں، میں عرض کرتا ہوں. نہیں میں سمجھ گیا ہوں، چھوڑیے نہیں میں بتاؤں، نہیں میں آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں. میں بھی ویسے چھوڑیے نا یار، ویسے علی محمد خان صاحب نے ہمیں شروع سے جوائن کرنا تھا، تو عزت کا مقام ہے کہ علی بھائی آئے. اب آپ نے غزل چھیڑ دی ہے تو اس کا ایک مصرع یہاں سے بھی نا. علی بھائی نے شروع سے جوائن کرنا تھا، انہوں نے کہا میں ڈی چوک سے آ رہا ہوں، سو وی وانٹڈ کہ پی ٹی آئی کو گئے، تو ہم نے فواد صاحب سے شروع کیا. اتنے میں علی بھائی نے جوائن کر لیا. جیسے ہی مجھے بتایا کہ علی محمد خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے تو میں نے ان کا لنک ڈاؤن کر کے خدمت کے لیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں علی بھائی کہہ رہے ہیں میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں. تو یہ تھا اس کے پیچھے. میری خوش قسمتی ہے کہ علی بھائی یہاں پہ موجود ہیں، علی محمد صاحب. لیکن آپ 5 منٹ میرا ون آن ون کر لیتے ہیں، مگر کیونکہ وہ بڑے وزیر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایز اے منسٹر بھی ریکارڈ ہے، ہر پینل پہ بیٹھا ہوں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں. نہیں آپ کی میں بات نہیں کر رہا سر. یہ سر نہیں یہ وسیم بادامی صاحب نے خاص ان کی محبت. یعنی آپ نے میری وضاحت کو بھی آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ نہیں آپ نے مانا. ٹھیک ہے اب علی بھائی میں نے اب اگلے 18 منٹ ون آن ون کرنا ہے مصدق بھائی سے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے علی بھائی؟ نہیں آپ علی محمد صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کریں. نہیں میں ویسے کہہ رہا تھا آپ ان کو عزت دیتے ہیں، ہم بھی ان کو دیتے ہیں. آپ بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، سب بہت قابل احترام ہیں. نہیں چلیے ہم تو برابر کے ہوئے نا، مگر کچھ میرے لیے سب ایکولی قابل احترام. آپ بتائیں سوال چلیے آگے چلائیے کہیے کیا کہہ رہے ہیں سر. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہو گئی آپ کی بات، ہم سے کیا کریں گے. اچھا چلے میں اپنا سوال ریفریز کر لوں. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ نائس جیکٹ سر. اچھا جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے کوئی الگ موڈ میں لگ رہا ہے مجھے مصدق بھائی آیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن عید کی چیزیں پہلے سے نہیں پہنی چاہیے. جی ٹھیک ہے صحیح. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. میں نے دیکھیں ویسٹ کوٹ سلوائی، مجھے اس کو پہننے کا موقع بھی مل گیا، رمضان کے لیے سلوائی سے مل گیا. ٹھیک ہے اب میں آگے بڑھاؤں، شو تو ہونے دیں مجھے. تو مصدق صاحب یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو یہی تو چاہ رہی تھی کہ ہماری حکومت گرائے، اور نون لیگ میں تو اکثر یہ رائے بڑی غالب تھی کہ ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات کی میں ہی ہے. تو دونوں کام ہو گئے، حکومت بھی چلی گئی ہے اور نئے الیکشن کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو اب خوش کیوں نہیں آپ؟ جی کیونکہ ایک بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن ہوں گے وہ کس آئین کے تحت ہوں گے. اس آئین کے تحت جو انہوں نے گاربیج بن میں ڈال دیا ہے، اب اس کو نکالنا پڑے گا، جھاڑنا پڑے گا، ورنہ کیا سویڈن کے آئین کے مطابق کروائیں گے یہ انتخابات. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسرا ایک اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا میں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتا، مگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آرٹیکل 5 لگایا. تقریباً 197 لوگوں کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 5 کا کہا کہ اطلاق ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ذرا آسان الفاظ میں بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ انہوں نے کیا کہا. تو اسپیکر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب تو کہہ ہی رہے تھے،
اور میرے بھائی فواد چودھری صاحب اپنی ایک دو پریس کانفرنسز میں بھی کہہ چکے تھے, اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے تھے, دیگر وزراء بھی کہہ چکے تھے. یہ ویسے واقعی بڑا انٹرسٹنگ ہے مسدد کہ جن متعلقہ وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے اسپیکر سے استدعا کی قائم مقام سے کہ عدم اعتماد مسترد کی جائے, اور وہ مسترد ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کسی کو غدار ودار قرار دے رہا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے نہیں, غداری کی بنیاد کے اوپر ہی تو انہوں نے کہا نا, انہوں نے یہ کہا آرٹیکل 5 ہے, آرٹیکل 5 کا تعلق ہی ملک سے غداری کرنے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام لوگ جو اپوزیشن کے ہیں ان پہ آرٹیکل 5 لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک غیر ملک کے لیے ان کے ایجنٹ ہیں, اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, اگرچہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اس لیے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں اور یہی آئین لکھتے ہیں, یہی آئین اور قوانین میں ترامیم کرتے ہیں, مگر کیونکہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں تو انہوں نے جو کی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو باہر پھینک دیا جائے. اسپیکر صاحب نے کہا ہاں میں نے اس پہ بہت غور کیا, بہت ڈیبیٹ ہوئی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعی غدار ہیں اور ان کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں دعوت دے رہے ہیں ہمیں آنے کو, تو کیا یہ چاہیں گے کہ غدار وطن جو ہیں وہ الیکشن لڑیں؟ 8 تاریخ سے یہ تو ان پہ مقرر ہے, یہ حکومت میں تھے 8 تاریخ سے لے کر کل تک حکومت میں تھے, ان پہ یہ مقرر تھا کہ جو بھی ملک سے غداری کر رہا ہے اس پہ آرٹیکل 7 لگائیں, آرٹیکل 6 لگائیں اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, صحیح ہے, اس کا ٹرائل کریں غداری میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اسی ملک کو انہوں نے OIC میں بلایا, اس ملک کے وزارت خارجہ کے بہت اہم رکن کو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں بلایا. سبحان ربی اللہ, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. ویسے اس کے جواب میں طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ وہ یہ رکن یعنی متعلقہ رکن پاکستان نہیں بلکہ وہ جدہ سے جو ہیڈ کوارٹر ہے یعنی OIC کا جو میکینزم ہے وہاں سے انوائٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا طاہر اشرفی صاحب نے. جی اگر کیا بھی ہے تو آپ اپنے ملک کی سرزمین پہ ایک ایسا ملک جو آپ کے آئین کو سبورٹ کرتا ہے, صحیح ہے, سبورٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے ایک اسی ڈپارٹمنٹ کے جو سبورٹ کر رہا ہے جس نے آپ کو پیغام دیا, آپ نے کہا وہ کسی اور نے بلا لیا تھا, میں نے کہا آ جاؤ اسلام آباد میں, آ جاؤ دارالخلافہ میں, اور پھر وہ ڈاکٹر اسد صاحب جو سفیر ہیں, وہ جن کا یہ لکھا ہوا حکومت کے ملازم جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجی ہے ٹیلکس, انہوں نے تعریف کی, انہی صاحب کی نام لے کے تعریف کی. ان کی ایک ٹویٹ ہے جو اس وقت آپ جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسد کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کا بہترین پرسپیکٹو, یعنی سفیر آپ کا کہہ رہا ہے کہ بہترین پرسپیکٹو ہے. پرسپیکٹو کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرو, پاکستان کی پارلیمان کے ذریعے کرو, پاکستان کے تمام ممبران غدار ہیں, ان کو آپ تعریف کر رہے ہیں, ان کو آپ OIC میں بلا رہے ہیں, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی کچھ دن پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ اسی ملک کے ساتھ ہم بڑے بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, کمال ہے. کس ملک کے ساتھ؟ جو ملک آپ کو سبورٹ کر رہا ہے آئین کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب کہیں تو علی بھائی کی طرف پوچھوں, وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے. یہ میں وہی لفظ استعمال کروں گا, مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا لفظ منہ شگافیاں, لیکن اس منہ شگافی سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں ایک سیکنڈ دیجیے گا, ہمارے ہاں ایک وہ ہوا تھا ریفرینڈم جس میں کہا گیا تھا کہ آپ یا مسلمان ہیں یا میرے ساتھ. جی ضیاء الحق صاحب نے کرایا تھا. اب یہ دوسرا الیکشن ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا غدار ہیں. ٹھیک, وزیر اعظم صاحب نے فریمنگ یہ کی ہے کہ آپ غدار ہیں. کبھی ان کو ایک پاؤ چاہیے ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو, ایک سے پاؤ چاہیے ہوتا ہے ان کو ضیاء الحق, اور 1.5 سیر ان کو چاہیے ہوتا ہے پرویز مشرف. انٹرسٹنگلی آج ہے بھی 4 اپریل ان کی سیاست صاحب کو آج کے دن پھانسی ہوئی تھی نا 4 اپریل 1979. میں ذرا علی بھائی کی, اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیں, دیکھیں سر یہ تو طے نا علی بھائی کہ یا اگر کسی نے غداری کی ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دینے والا بھی مجرم ہے کہ یار مجھے پتہ ہے غداری کی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو الیکشن کراتے ہیں, بس چھوڑو, یہ تو نہیں ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے صرف استعمال نہیں کر رہے تو پھر تو آپ اس میں ہر حد تک جائیں گے نا, چاہے اس کے لیے حکومت جائے, جان جائے, مال جائے, ان کو ایکسپوز کریں گے, ثبوت کھول کے سامنے لائیں گے, عسکری قیادت سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی دیکھیں آپ کو تو ہم نے NSC میں سب بتایا تھا نا, آپ اس پہ ہماری ہیلپ کریں. اور اگر غدار نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا الزام نہیں لگائیں گے. ان دو میں سے کوئی کام ہونا چاہیے نا علی بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ سر بادامی صاحب. جناب اور سب سے پہلے تو میں مصدق ملک صاحب جو ہیں جو ٹو بی انرجی منسٹر ہونے تھے، میں نے تو ان سے بڑے اپنے گیس کے منصوبے منظور کرانے تھے. تو حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، بہت سے لوگوں کے مرجھا گئے. یہ تو لیڈ آپ کو بادامی صاحب نے دی تھی. انہوں نے خود لے لیے، میں نے دی تھی. یعنی بادامی صاحب یقین کریں، میں مصدق بھائی پلیز، کہ کل جو میں نے نظارہ دیکھا، یعنی کہ ہم جب بچے ہوتے تھے نا تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا جناب وہ فوجی کھیلنے کا. تو کوئی فوجی بن جاتا تھا، کوئی مجرم بن جاتا تھا، آج بھی ہے ہم میں سے کسی کو ڈاکٹر کھیلنے کا. تو کل جو ہم نے دیکھا وزیر اعظم بننا، یعنی کہ سارے بیٹھے ہیں، ایوان کی کاروائی ختم ہو چکی ہے، یا صحیح یا غلط، ہم کہتے ہیں صحیح، آپ کہتے ہیں غلط، لیکن ایک لیگل طریقے سے ختم ہو گئی. جناب وہاں سے ایک صاحب آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں. اچھا میں آپ کو دل کی سچی بات بتاؤں، دیکھیں میں سپریم کورٹ تھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جناب وہ تو اجلاس چلا رہے. میں کہا کون سا اجلاس؟ اچھا میں نے پھر کہا ہو سکتا ہے کوئی جونیئر ان کے ممبر وغیرہ کوئی بیٹھ گئے وہ شرارت شروع کر رہے ہیں. واپس آ کے جب میں نے دیکھا تو متوقع وزیر اعظم صاحب بھی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ کین یو ایکسپیکٹ دس؟ کتنا بچپنا ہے اتنے. علی بھائی لیکن جب ہم بچے ہوتے تھے اور آپ بھی ہوتے تھے، ظاہر سبھی ہوتے تھے، خواہشات، تو ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ وہ ایک ٹیم میچ ہاری ہوتی تھی تو کہتے جاؤ میچ ختم کرو. میں یقین کریں، میں بادامی صاحب یقین کریں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ شہباز صاحب کو اتنا شوق ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کا، میں ویسے ہی پی ایم صاحب کو ریکویسٹ کر دیتا خان صاحب کو کہ 1-2 دن ویسی 1-2 منٹ کے لیے چلو بٹھانے دو. یعنی کہ اتنی خواہش کہ ایوان ختم ہو چکا ہے سارے وہاں. دیکھیں بادامی صاحب، اٹس اے ویری سیریس بزنس جو ہو رہا ہے. میں مصدق ملک صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں، ان کو دکھ ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوتا اب کو کہ مجھے غدار کہے. میں کبھی بھی ڈاکٹر مصدق ملک کو غدار نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ اصل پلان کیا ہے. دیکھیں ان کی لیڈرشپ کو تو کہہ رہے ہیں نا غدار، یا ان کو بھی نہیں کہہ رہے علی بھائی؟ دیکھیں سارے فیکٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ جو ہے بغیر بادام کھائے بھی بہت سے جو ہے لوگوں سے زیادہ ذہین ہیں. ایک سازش تیار ہوتی ہے جی جو پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے. وہاں 7 سمندر پار صاحب کو کہیں پتہ چل گئی. کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی جو ہے وہ ستہ خیراں، اگر کامیاب نہ ہوئی عمران خان وزیر اعظم رہے تو پاکستان. آپ کے خیال میں بس اتنا ثبوت کافی ہے کہ ایک سفیر نے لکھ دیا ہے یہ؟ اس سے بھی جو گری ہوئی بات ہے، اس کی بنیاد اس سے بھی جو گری ہوئی بات ہے وہ یہ ہے، کیا آپ کا ضمیر، بادامی صاحب سنیں، کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی مجھے یہ کہے میرے ملک کو کہ اگر عمران خان صاحب کو وہ ان کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کا سارا کچھ معاف کر دیں گے؟ یعنی کہ انہوں نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر چلی گئی، جس کی بھی حکومت آئی پھر ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو معاف کریں گے. نہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو معاف کر دیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ اور میں اور مصدق صاحب ہم سب تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں معافی کے لیے. یہ ان کی لیڈرشپ کیوں جو ہے ان ملکوں کے دارالخلافوں کی طرف دیکھتی ہے؟ 2 نکات یہاں پہ اٹھائے گئے، 2 نکات یہاں پہ اٹھائے گئے کہ آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ تو جناب اس لیے بلایا کہ OIC کانفرنس تھی. اگر عمران خان صاحب کے لیے سیاست اپنے ملک سے مقدم ہوتی تو وہ اگلے دن ہی اس کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن سیاسی معاملہ تو ہے ہی نہیں، سلامتی کا معاملہ ہے، سیاست کہاں سے؟ ہم سیاست تھوڑی کر رہے ہیں کہ OIC کانفرنس ختم ہو اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے سامنے رکھا جائے. مقدم تھا یا نہیں یہ بتائیے. دیکھیں سپریم کورٹ میں ہے، اس کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک اس بات پہ متفقہ فیصلہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہم پاکستانی لے کے آئیں گے. سب کچھ ہوگا پاکستان میں ہوگا، سیلف انڈلجنس ہوگا، آرگینک ہوگا، ان آرگینک نہیں ہوگا. 7 سمندر پار کسی آقا کے فرمان پہ میرے ملک میں حکومت نہیں گریں گی، کیونکہ آخری وائس رائے پاکستان سے گئے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ایک بریک لینے دیں مجھے، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اچھا آپ علی محمد، یہ مصدق ملک صاحب پہلے آپ بتائیں ذرا کہ اب 2 صورتحال ہیں نا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ ایک تو ایک عدالت سے آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے کہ یہ سب کچھ ریورس ہو جائے کہ نہیں بھائی اسپیکر کو اختیار نہیں تھا. ایک یہ کہ فیصلہ اس کے برعکس آ جائے، حق میں آ گیا تو اس کا ظاہر پاسبل سینیریو یہ کہ آپ لوگ کہیں گے کہ پھر عدم اعتماد آئے گی، آپ کے پاس نمبر ہیں، آپ عدم اعتماد سے اڑائیں گے، آپ لوگ پاور میں آئیں گے، پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کریں گے کہ الیکشن کرانا ہے، 1.5 سال گزارنا ہے جو بھی. اگر فیصلہ خلاف آ گیا آپ لوگوں کے، پھر کیا ہوگا؟ بس پھر یہی ہوگا کہ آپ بات دلینا خواستہ بھی اگلے الیکشن میں جائیں گے اور تیاری کریں گے، یہی ہوگا دوسرا سینیریو.
دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دوسرا سینیریو جو آپ نے کھینچا ہے. اس سینیریو کے میں جب ہم الیکشن جیت جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ہم میں سے ایک سپیکر بنے گا اور پھر ہم بولیں گے کہ ہماری رولنگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, ہماری رولنگ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بل لے نہیں ہو سکتا, ہماری رولنگ ہے ہم سپیکر ہیں, ہم میجورٹی سے آئے ہیں, اور رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی. کیسے چلے گا؟ رولنگ تو چیلنج ہو نہیں سکتی, وہ تو اب ثابت ہو جائے گا. اور اس رولنگ کے اندر ایک دن ہم کہیں گے بالفرض, میں آپ کو مفروضے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکی طاقتیں یہ چاہتی تھیں, غیر ملکی طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کی حکومت تحلیل ہو جائے, اور عمران خان نے حکومت تحلیل کر دی, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی نہیں ہوا, تو غیر ملکی ایجنڈے کو فارورڈ کیا عمران خان صاحب نے, اور اس وجہ سے یہ غدار ہیں, یہ سپیکر رولنگ دے دے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضول رولنگ, بکواس بات ہے بالکل, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ رولنگ ہو جائے تو پھر وہ رولنگ کے تحت تو غدار ٹھہریں گے, پھر تو ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگے گا. اگر آج میں آپ کے ٹی وی پروگرام پہ آ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 ہم پہ لگنا چاہیے, تو پھر آپ بتائیے کہ اس وقت میں کس منہ سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب پہ یا اسپیکر صاحب پہ یا کسی پہ جو پرانے اس وقت کے لوگ ہیں ان پہ آرٹیکل 6 نہ لگے. اس میں بتائیں علی خان صاحب. تو بات یہ ہے کہ اگر غیر ملکی طاقتیں یہ چاہتی تھی صرف کہ عمران خان صاحب ہٹ جائیں, اور عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ہٹا لیا, تو امریکی یا غیر ملکی ایجنڈے یا جس طرح وہ خان صاحب کے مطابق وہ تمام سازشیں بیرونی جو پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں, ان کی ریپریزنٹیشن تو خان صاحب دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خان صاحب کو تو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا, تو وہ کیوں ان بیرونی ملک طاقتوں کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں اس ملک میں؟ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. دوسری بات آپ نے غالباً علیم خان صاحب کا ذکر کیا, وہ تو بریک میں علیم خان صاحب کی بات پہ بھی تو وہ بریک میں, مگر میرے ذہن میں رہ گیا. اگر کہیں تو مجھے ایک نامے کو دینا, اس کا جواب لینے, پھر علیم خان صاحب کی بات کرنی ہے, میں نے آن ایئر بھی کرنی ہے, اس میں کیا لے لیجیے لیکن یہ بتائیں جیسے آپ یہ جو معاملہ ہے علیم خان صاحب, اگر یعنی آپ کی کیا یہ استدعا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی, تو یعنی کہ پھر اسپیکر نے کل کچھ بھی کہہ دیا, اسپیکر نے کہا کہ یار یہ جو پچھلے 4 دنوں کی جو پریس کانفرنس ہے نا اپوزیشن کی, اس سے لگ رہا ہے کہ یہ تو گیم کچھ اور ہے, بس یہ بین کرو ان کو, یا کچھ بھی کوئی بھی رولنگ دے دی, تو پھر کیا یعنی اسپیکر خود بھی کر سکتا ہے اور رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں جو نقطہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسپیکر کچھ بھی کہہ دے تو وہ صحیح ہوگا. نہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہر بات کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اگر تو یہ جتنی بڑی سازش سامنے آئی ہے, اور پھر اس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, انٹیلیجنس کے تمام ٹاپ لیڈرشپ, اور آف کورس وزیر اعظم پاکستان اور ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے, اگر اس کا ایک اعلامیہ آتا ہے اور اس میں یہ بات آئی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پہ سخت تشویش ہے, نمبر 1, نمبر 2 کہ اس ملک سے سخت احتجاج کیا جائے گا, اور پھر اس سے اس دن کیا بھی گیا, ڈیمارچ کیا گیا یہاں بھی وہاں بھی, اور تیسرا یہ کہ پاکستان کے پارلیمان میں پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو ان کیمرہ بریفنگ دیں, ان کو پتہ لگے کہ یہ کیا ہے. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کی بازگشت سنی. یعنی میں اگر سوال کرتے ہوئے, یعنی اگر اسپیکر ان جو بقول آپ کے جو تگڑے شواہد ہیں, اگر اسپیکر ان شواہد کے بغیر رولنگ دے دیتا تو وہ چیلنج ہو سکتی تھی سپریم کورٹ میں. بادامی صاحب سنیں, آج سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت سنی گئی کہ جب آپ کو بریفنگ دی جا رہی تھی تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو جانا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ لگتا کہ کون سی کیا سازش ہو رہی ہے. تو اتنی بڑی اگر ایک بنیاد موجود ہے تو اس کے بعد اگر کوئی رولنگ آتی ہے, اور یہ بھی میری بات سن لیں تو علی بھائی یہ بتائیں نا, یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ سبجیکٹیو ہے. اسپیکر چیئر سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے سنیں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کسی کو غدار نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کی بنیاد پہ اس تحریک کو نہیں چلایا جا سکتا. اس کے ڈانڈے باہر ملتے ہوں گے, اوپر کی کوئی لیڈرشپ ہوگی, کوئی یوز ہو رہا ہوگا, نیچے کے جو لوگ ہیں جو ایم این اے حضرات ہیں ان کو کیا پتا, وہ تو لیڈرشپ کی کال پہ زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علی بھائی مجھے بتائیں نا کہ اگر پاکستان میں فرض کریں کہ اسپیکر نے اشارے پہ نہیں, فرض کریں کہ اسپیکر نے ان تمام تر شواہد, جتنے آپ نے شواہد بتایا جو آپ کے خیال میں شواہد ہیں, ان میں سے ایک کا بھی وجود نہ ہوتا, اور پھر اسپیکر یہ کام کرتے جو انہوں نے کیا, تو پھر وہ رولنگ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی تھی یا وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتی؟ کوئی ثبوت نہیں ہوتا, اسپیکر کہتا ہے یار یہ غیر ملکی ہے, بادامی صاحب پھر چیلنج ہو سکتی تھی؟ یہ بتائیں نا. میری خواہش
سوال میری خواہش یا میری رائے یا آپ کی رائے میٹر نہیں کرتی سر، لیکن میٹر کرتا ہے آئین پاکستان. اپنی رائے دینے کے لیے سر آپ کو زحمت دی ہے نا، وہ میٹر کرتا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کوئی بھی بات کر رہا ہو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بتا سکتا ہوں بلینکٹ. سر آپ میرا جواب سن لیں. دیکھیں جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، جو پولیٹیشین ہوتا ہے، اس کے پاس نہ اپنی ذات کی فوج ہوتی ہے نہ پولیس ہوتی ہے. وہ اخلاق کی طاقت پہ لڑتا ہے، اخلاق کی طاقت پہ حکومت کرتا ہے. عمران خان صاحب کو جب چیلنج کیا پچھلے سال، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور جب سازش کی بات آئی ان کے لیے بڑا آسان تھا. کل تو ریجیکٹ ہو گیا تھا، ان کی عدم اعتماد کی تاریخ ختم ہو گئی تھی. کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ حکومت کو جو ہے وہ توڑتے، وہ اس کو کھینچ لیتے. اب یہ ایک عدم اعتماد کی آئی، پھر اگلی آتی، پتہ نہیں اس میں کتنے مہینے گزرتے، بجٹ گزر جاتا، سال گزر جاتا. 5-6 مہینے کھینچ سکتے تھے. ان کو کیا تھا پاکستان میں، یہ سنیں میری بات، پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں ہمیشہ تالے آزمان آ کے حکومتیں گرائی ہیں. سیاستدان نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ پہنچ کے، اس کے بعد یہ پہلی بار ہوا. اسی وجہ سے مصدق صاحب کی جو جماعت کے لوگ تھے، they were dumbstruck. لیکن یہ تو بتائیں علی بھائی، جو سوال میں کر رہا ہوں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں آئین پاکستان یہ اسپیکر کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہے تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتا، یا اس میں ایکسیپشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ بتائیں نا. نہیں دیکھیں، جس بات کی مورل سٹینڈنگ نہیں ہوتی، دیکھیں یہ جو نیریٹو ہے، آپ آج سے 2-3 مہینے پہلے چلے جائیں، اگر یہ سازش عمران خان صاحب کے خلاف نہ ہوتی تو مہنگائی تو ہمیں لے گئی تھی. اس کی وجہ سے تو ہمارا گراف نیچے جا رہا تھا. اب تھوڑا بہتر ہو رہا تھا. لیکن یہ جو چیز لے کے آئے ہیں، عوام نے ریئیکٹ کیا ہے، عوام نے ان کے اس کام کو ریجیکٹ کیا ہے. عوام نے یہ کہا ہے کہ نو، وی آر ناٹ بیگرز. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں بھی جو ہے، آپ کو ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو ہمارے ایکس اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. پاکستانی ٹھیک ہے، ہم لون لیتے ہوں گے، لیکن ہم بکاری نہیں ہیں. ہمارا ضمیر ہے. چلو اسپیکر والی بات آپ رائے دینا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے، آپ نے باقی میں مصدق صاحب سے پوچھتا ہوں، قربان نہیں کریں گے تو یہ نہ کریں کہ اور خاص کر جو خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے، دیٹ از آلسو ویری ریپریہنسیبل، ویری کنڈیمیبل. میں پوچھتا ہوں، پاکستان دنیا میں بہت سی قومیں قرضہ لیتی ہیں. قرضہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا غیرت بھی ہم گروی رکھنے. مصدق ملک صاحب، ایک تو آپ علیم خان صاحب کے حوالے سے بالکل جو بات کرنا چاہیں وہ کرو. یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب، آپ کو نہیں لگتا کم از کم ایک محتاط بیان ضرور دینا چاہیے تھا؟ کچھ اگر ہماری بہت ہارش ریالٹیز ہیں بھی تو دیر از اے وے ٹو پورٹرے اپنا مقدمہ پیش کرنے کا. جب آپ علیہ یہ کہیں گے تو اس سے تو آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. اس سے تاثر جائے گا کہ ایک بندہ ہے جس کی بہرحال فالوئنگ ہے ظاہر ہے ان کی، اگر وہی یہ کہہ رہے ہیں سوال کے جواب میں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پھر تو ایک بڑا عجیب و غریب میسج نہیں جاتا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیکشن آف ورڈز کوڈ ہیو بین بیٹر. جی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میں ذرا ان پہ تبصرہ کر کے آپ کی بات پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ذرا بیانیہ پڑھیے اور لکھیے، دکھائیے ہمیں کہاں لکھا ہے کہ ہم غدار ہیں. کہاں لکھا ہے؟ اس بیانیے میں لکھا ہونا چاہیے تھا اس بیانیے میں کہ یہ جو پارلیمان کے اپوزیشن کے ممبران ہیں یہ سب ایجنٹس ہیں غیر ملکی کسی طاقت کے. کہاں لکھا ہے وہ؟ اور اگر نہیں لکھا تو پھر آپ نے کس بنیاد کے اوپر ہمارے 197 ووٹ جو ہیں، 197 ووٹس جو ہیں، ان کو غدار کہہ کے ریجیکٹ کر دیا؟ دوسری بات، آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. آئین کے اندر تو لکھا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اور اگر آپ غداری کا الزام لگا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ غداری ایک بڑا جرم ہے تو غدار کی سزا تو لکھی ہے موت، تو پھر ہمیں اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو صرف سیاست کے طور پہ، اور پھر آپ خود ہی اسی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی جو پارلیمان کے لوگ ہیں یہ تو نعرے وانے، یہ کیا گائے بھینسیں ہیں؟ شاباش ہے یار، خود آپ پارلیمان کے ممبر ہیں اور پارلیمان میں بیٹھنے والے لوگ آپ کو گائے بھینسیں اور بکریاں نظر آتی ہیں، بھیڑیں نظر آتی ہیں. یعنی اتنا احترام آپ کرتے ہیں پارلیمان کا، آپ کو یہ آپ کے گمان میں بھی نہیں گزرتا کہ پارلیمان میں سوچنے والے لوگ بیٹھے ہیں جو سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو میں اس پہ آپ کو کیا جواب دوں؟ اور آپ نے یہ کون سے آئین کی بات کی جسے اٹھا کے آپ نے گاربیج بن میں پھینکا ہے؟ اور خود آپ نے کہا کہ ہم تو الیکشن ہار رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے. اب میں آتا ہوں آپ کی غیرت والی بات پہ. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیرت گروی رکھ دی. آپ نے جس وقت جا کے امریکہ کے صدر کے سامنے کہا کہ ہماری ثالثی کروائیں تو آپ نے کسی اور ملک کی عزت جو تھی، غیرت جو تھی، وہ گروی رکھی تھی. جب آپ ورلڈ کپ 2 جیت کر آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد، جب آپ نے کہا کشمیر تمہارے حوالے، جو تمہارا فیصلہ ہمیں منظور، اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟
ان تمام شہداء کی غیرت کہاں تھی؟ وہ خواتین جن کے ساتھ جو بھی سلوک، ناروا سلوک وہاں کی افواج کرتی ہیں، ان کی عزت غیرت کہاں تھی؟ تو آپ عزت غیرت کی بات کرتے ہیں. 1 گھنٹہ باہر مودی کے دفتر کے بیٹھے رہے خان صاحب. آج علیم خان صاحب نے کھڑے ہو کے نام لے کے بتایا کہ کب کب یہ کس کس سفیر سے ملتے رہے ہیں. مگر جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے اس ملک میں کہ عمران خان صاحب سفیر سے ملے تو وفادار، ہم میں سے کوئی سفیر سے ملے تو غدار. میں نام نہیں لیتا مگر علی محمد خان صاحب کو پتا ہے کہ تمام ان کے کابینہ کے ممبران کس کس ریسیپشن پہ کس کس ایمبیسی میں جاتے ہیں. وہ وفادار. لیکن اگر امریکی ایمبیسڈر کسی اپوزیشن کے لیڈر کو ملتا ہے تو وہ obviously غدار. جب یہ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ ریسیپشنز پہ جاتے تھے. یہ وفادار. لیکن ہم غدار. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ ہے ہی غدار. یہی تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے غداری کا. تو جب اس لٹمس ٹیسٹ پہ کوئی پورا نہیں اترے گا تو وہ نہ غیرت مند رہے گا، وہ پاکستان کی غیرت کو بھی گروی رکھے گا، وہ خود بھی غیرت مند نہیں رہے گا اور غدار بھی ہے اور پچھلے الیکشن میں تو کافر بھی تھا. تو پھر آپ کا یہ مطالبہ ہے نا کہ بھائی ایک کمیشن بنائے، سب کچھ کریں. اب جب الزام لگائے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس دن ہمارا مطالبہ، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اگر یہ فیصلہ کر لیا، یہ واضح ہو گیا ان پہ کہ ہم لوگ غدار ہیں، تو ہمیں اس دن اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ چلیں جس دن سپیکر نے یہ کہا کہ ان پہ آرٹیکل 5 لگتی ہے، اس دن ہمیں اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ وفاقی حکومت نے 8 تاریخ سے لے کے 1 تک جب تک حکومت ڈیزالو نہیں ہوئی ہمیں اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ یا بتا دیں وفاقی حکومت نے پروٹیسٹ کرنے کا 1 سیکنڈ، جب وفاقی حکومت نے اس ملک کے سفیر کو بلایا تو اس وقت بلایا جب ہم نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اسے نکالتے کیوں نہیں، بلاتے کیوں نہیں؟ پہلے 8 تاریخ کے بعد سے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ وہ غداری جو ہے وہ جس دن آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، صرف اسی دن غیرت مندی اور غداری اور وہ تمام چیزیں آئیں. علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ عسکری قیادت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں انہوں نے انڈورس کیا ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مطابق انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ سب نہیں لیکن ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران امریکہ کے ہاتھوں. یہی ہے نا، سمپل ایز سمپل ایز دیٹ. تو اگر آپ نے واقعی ان کو اتنے تگڑے شواہد دکھا دی ہوتے اور انہوں نے اس سے ایگری کیا ہوتا تو پھر معاملہ اس پریس ریلیز پہ آ کے رک جاتا جو کہ آئی ہے، پھر تو بات اس سے آگے نہیں جاتی. فائنل ورڈ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ بادامی صاحب دیکھیں کیس اب ویسے بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے اور اسی ایشو پہ لیا ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو ڈیٹیل اس کی آ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. مصدق صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے، کسی بھی محب وطن پاکستانی کو بڑا برا لگے گا کہ اس کو غدار کہا جائے، میں تو کسی کو نہیں کہا، لیکن ایک غداری کی ایک اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک ایسی رجیم چینج کی پالیسی کو سپورٹ کیا جائے جو باہر سے سپانسرڈ ہے، جس کا پاکستان میں مجھے بتائے نا مصدق ملک صاحب، بڑا یہاں پہ میرے بھائی ہیں، بڑا یہاں پہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ سر آپ اپنی بات کر چکے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اس ملک میں، ایک سفیر کو ایک اس ملک کا انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ بتا رہا ہے، لیکن یہاں مصدق ملک صاحب کو نہیں پتا. اس کو پتا ہے کہ کل عدم اعتماد آ رہی ہے، پورے ملک کو 2 مہینے سے پتا کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، اغیار کے اشاروں پہ لوگ آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، بہت سے لوگ سیویاں لے کے جاتے رہے ہیں امریکہ اور بڑے بڑے ممالک میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کسی نے نہیں کہا کہ آپ سفراء سے نہ ملیں، کسی نے نہیں کہا کہ سفراء سے ملیں لیکن سازشوں کا حصہ نہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الزام لگا ہے نا تو کسی پار تو ملاقات اور ہم ملیں تو سازش سٹیپ لیا ہے اور اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. لیکن اب باتیں ساری عوام کے پاس ہیں، اگر عوام پہ اعتماد ہے، عوام میں سے ہیں، تو پھر عوام کے پاس اب جانے سے نہ ڈریں، جائیں آپ بھی اپنا نیریٹو لے کے اپنا بیانیہ جس طرح دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پوائنٹ ٹیکن. لیکھتے ہیں اب یہ کیا سپریم کورٹ پہ ساری نظریں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.